الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس علاقے میں حاضر ہوں اور پروردگار جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے اور یہ کتاب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور داعی اعظم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ارشادات بھی لوگوں کے گوش گزار کیے اور اپنی عملی زندگی سے قرآن مقدس کے حسن کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اسلام کے اندر عبادت و ریاضت کا طریقہ بتایا گیا کہ نماز کیسے ادا کی جائے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کن کے اوپر فرض ہے، وہیں پر اسلام نے روزے کے حوالے سے بھی تعلیم دی کہ کس مہینے کا روزہ مومنین پر فرض ہے، کن پر فرض ہے، روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی صاحب استطاعت پر حج فرض کیا گیا، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ ساری چیزیں ان کے شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر فرض فرمائیں، لیکن اسلام صرف عبادت کے طریقے کو نہیں بتاتا اور عبادت کے اصول ہی نہیں بتاتا، اور عبادت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو تو مسجد جا کر کے سجدہ کر لو، عبادت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنا ہو، روزے کے ایام آ جائیں تو روزے رکھ لو، حج کے ایام آ جائیں تو حج کر لو، زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے دو، بلکہ اسلام پیدائش سے لے کر موت تک کی انسانی زندگی میں
آنے والی ساری چیزوں کو عبادت کا رنگ دینا چاہتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمین پر بسنے والا مسلمان اپنی زندگی کے ہر قانون کو، زندگی کی ہر ادا کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال دے۔ اگر انسان قانون الہی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، قانون رسول کے مطابق گفتگو کرتا ہے، تو اس کا گفتگو کرنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر پڑوسی کے ساتھ سلوک بھی قانون الہی اور قانون رسول کے مطابق کرتا ہے تو پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا رسپیکٹ اور ان کا احترام قرآن و حدیث کے مطابق کرتا ہے تو اس کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ راستے میں تکلیف دے اگر کوئی چیز موجود ہے، اگر وہ اسے ہٹا دیتا ہے اور انسان کو راحت پہنچتی ہے تو اس کا یہ کام بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ کسی غریب کی اگر مدد کر دیتا ہے تو یہ مدد کرنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ضرورت مند کی ضرورت کو وہ پوری کر دیتا ہے تو اس کا ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دینا یہ بھی اسلام سے خالی نہیں ہوگا، عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ غرض کہ اسلام ایک وسیع ترین اپنے اندر کانسیپٹ رکھتا ہے، اور اسلام اپنے اندر ایک وسیع ترین مفہوم رکھتا ہے۔ زندگی گزارنے کے ہر اصول اور ہر طریقے کو اسلام نے عطا کیا۔ گھر جاؤ تو کیسے جاؤ، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، چلو تو کیسے چلو، کھاؤ تو کیسے کھاؤ، پیو تو کیسے پیو، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو تو کیسے کرو، ملک میں رہو تو کیسے رہو۔ غرض کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو جو مرحلے آتے ہیں، ہر مرحلے کے لیے اسلام نے قانون عطا کیا ہے، اسلام نے ضابطہ عطا کیا ہے، اسلام نے دستور عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ متاثر ہونے والے لوگ جو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کی گفتگو سن کر متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کا کردار دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کا کیریکٹر دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ لین دین کر کے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کی سچائی دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کی وعدے کی وفا دیکھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ غرض کہ آپ زندگی کے اندر پھیلتے ہوئے اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اسلام کا وہ حسن جو صحابہ کی زندگی سے نکھرتا چلا جاتا تھا، وہی حسن جو ہے دنیا دیکھتی تھی اور اسلام سے محبت کرتی تھی اور اسلام کے حسین پیغام کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ آج مجھے کسی خاص ٹاپک پر گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک خاص چیز جو ہے، خاص کسی موضوع پر اسلام کے عبادت سے ریلیٹڈ اس پر گفتگو کرنے کی بجائے میں آج یہ چاہوں گا کہ اسلام نے انسانوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، کہ ہم جب انسان سے گفتگو کریں تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہو، ہمارا انداز کیا ہو، ہمیں قرآن اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو اعضاء برباد ہو جائیں گے، اور ان کے مرضی سے استعمال کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ لیکن اگر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استعمال کریں گے تو یہی ہمارا وجود، یہی ہمارے اعضاء ہمیں عزت بھی عطا کریں گے اور سربلندی بھی عطا کریں گے۔ جہاں بہت ساری خرابیاں اس سوسائٹی کے اندر پیدا ہوئی، وہیں پر ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوئی کہ آج گفتگو کا انداز، آج انداز تکلم جو ہے وہ انسان کا دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے اندر انداز تکلم کے اندر بہت ساری بے راہ روی نظر آتی ہے۔ آج سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، سوسائٹی کا مطالعہ کیجئے تو اللہ اکبر، اگر کسی کو سیٹ کا منصب مل چکا ہے اور وہ اگر سیٹ کی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کا تعلق، اس کا انداز گفتگو اپنے نوکر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آقا اور غلام نظر آتے ہوں۔ گالی اس کی زبان پر ہے، نوکر کو جانور سے بدتر تصور کیا جاتا ہے، نوکر کے ساتھ بد کلامی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی صاحب دل کسی کو ٹوک دے کہ یار یہ بھی انسان ہے، گالی تو نہ دو، تو جواب میں یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ گالی والی بات ہی
سمجھتے ہیں، گالی کے بغیر کی بات نہیں سمجھتے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، روئے زمین پر انسان کو اللہ عز و جل نے ایک آزاد انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ انسان سب خدا کے بندے ہیں، ان کے ساتھ تکلم کیسا ہونا چاہیے، ہمارا دین ہمیں انسانوں سے گفتگو کرنے کا انداز بھی سکھاتا ہے اور نوکروں کے ساتھ سلوک کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے ہی سے رسول اعظم کی خدمت میں تھے۔ کم و بیش 8 یا 10 سال کی عمر تھی، تب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں وہ تشریف لائے تھے، اور جب 18 سال کی عمر ہوتی ہے تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ میں خادم کی حیثیت سے تھا، میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار کی حیثیت سے تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کم سینی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوتی تھی، لغزشیں بھی ہوتی تھی، لیکن میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ 10 سال کی خدمت کے عرصے کے اندر میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے لیے لفظ اف بھی نہیں سنا ہے، کبھی سرکار نے مجھے اف بھی نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ شفقت کے ساتھ میرے مصطفیٰ مجھ سے پیش آتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک سیٹھ یہ چاہتا ہے کہ نوکر کے دل میں میری محبت ہو، ایک سیٹھ یہ چاہتا ہے کہ نوکر میرا احترام کرے، ایک سیٹھ یہ چاہتا ہے کہ نوکر میری عظمت کا لوہا مانے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو ذلیل کر کے تم عزت حاصل نہیں کر سکتے، کسی کو رسوا کر کے تم عزت حاصل نہیں کر سکتے، کسی کو غلامی کی زنجیریں پیر میں ڈال کر کے تم عزت حاصل نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ تم اپنا مستقبل نہیں جانتے، آج قدرت نے تمہیں سیٹھ کے منصب پر رکھا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دن کے اندر جو تمہاری خدمت میں ہے وہی سیٹھ کی کرسی پر بیٹھ جائے اور تم غلامی کی کرسی پر آ جاؤ، اس وقت تم کیسا برتاؤ پسند کرو گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نوکر کے ساتھ بھی ہمارا ویوہار، ہمارا تعلق، ہمارا سلوک، ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارا انداز تکلم نہایت شائستہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے صرف مسلمانوں کے لیے قید نہیں رکھی کہ مسلمان سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو، قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کتنا اچھا ہے، انسان کتنا پیارا ہے، اتنا کہ انسان کتنا سلجھا ہوا ہے، انسان کتنا با اخلاق ہے، انسان کتنا با کردار ہے، انسان کتنا اچھا ہے، انسان کے انداز کتنے اچھے ہیں، یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کی گفتگو نہ سن لو۔ اگر گفتگو سنو گے تو پتہ چل جائے گا، اگر زبان سے نرمی ہے تو اللہ اکبر اس کے حسن تکلم سے انسان متاثر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے کبھی ڈاکٹر کو دیکھا ہے، کبھی طبیب کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں انگریزی انگلستان کے اندر برطانیہ کی سرزمین کے اوپر بچوں کا ایگزام ہو رہا تھا، سرجری کا ایگزام ہو رہا تھا، اسٹوڈنٹ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی موقع پر ایگزامینر نے ان سے یہ کوشچن کیا کہ اگر کسی کو شوق لگ جائے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے اور کسی انسان کو صدمہ پہنچ جائے، تو صدمے میں اگر کوئی آ جائے تو اس صدمے میں آنے والے کو صدمے سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس وقت اسٹوڈنٹس نے جو جواب دیے وہ جواب ایسے نہیں تھے جس سے ان کو پاس کیا جائے، تقریباً بچے فیل ہوئے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے ایگزامینر سے پوچھا اب آپ ہی بتائیں اگر کسی کو صدمہ ہو جائے، شوق لگ جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو برجستہ اس نے کہا بس اتنا کرو، اس کو تسلی کے جملے کہہ دو، وہ صدمے سے باہر آ جائے گا۔ پتہ چلا جملے انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔
انسان کو غم سے نکال دیا کرتے ہیں، انسان کو پریشانیوں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کی زبان اور ڈاکٹر کا انداز اور ڈاکٹر کا حسن تکلم سن کر کے آدھی بیماری تو غائب ہو جاتی بھی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اچھے طبیب کی پہچان ہی یہ بتائی گئی کہ اچھے طبیب کی علامت یہ ہے کہ اس کی بات سن کر کے بیمار کی بیماری اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے واضح لفظوں میں کہا لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے کلام کے حوالے سے کیا فرمایا، اچھی گفتگو کے حوالے سے کیا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے اور اس عورت کو اگر کوئی تسلی کے جملے کہہ دے کہ مائی تو غم نہ کر، جانے والا بچہ تو چلا گیا، اللہ عز و جل تجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، مرا ہوا بچہ تو پھر سے زندہ نہیں ہو سکتا، کھویا ہوا بچہ اللہ تجھے ملا دے، اس طریقے سے تسلی کے اگر کوئی جملے کوئی عورت کو اگر کہہ دیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو تسلی دینے والی کو اللہ عز و جل جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تسلی آمیز کلمات کی برکت ہے، یہ تسلی آمیز جملوں کی برکت ہے، یہ اچھے انداز سے گفتگو کی برکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکلم فرماتے تھے، جب گفتگو فرماتے تھے، جب بات چیت کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھ کر، رسول اعظم کا حسن تکلم دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ رہ جاتی تھی اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ شاید نہ جانتے ہو کہ اچھی بات کہنا یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، مسلمانوں اپنے کردار کو سنوارو، مسلمانوں اپنی گفتار کو سنوارو، مسلمانوں اپنے انداز زندگی کو سنوارو۔ تمہیں کسی ہیرو سے یا کسی سینما سے یا کسی ویسٹرن سے تمہیں کوئی کردار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تمہیں نصیحت کر رہا ہے، حدیث تمہیں نصیحت کر رہی ہے، رسول اعظم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسے پیش نظر رکھو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میری عقل مجھے عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے سوچا یا اللہ، اچھی گفتگو کا اتنا اونچا مقام ہے، اچھی بات کرنے کا اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا اے عدی، تم سے ہو سکے تو صدقہ کر کے صدقہ کرو، چاہے ایک ٹکڑا ہی کھجور کا کیوں نہ ہو، اور اتنا سا صدقہ کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور آگے کا جملہ سماعت فرمائیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور صدقے کے لیے نہیں ہے تو لوگوں سے اچھی بات کہو کہ یہ بھی تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اندازہ لگائیں، اچھے انداز سے گفتگو کرنا یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آج ہماری زبانیں آگ اگلتی ہیں، گھر پہنچتے ہی میاں بیوی اور بچوں پر برسنے لگ جاتے ہیں، باپ بیٹوں پر برسنے لگ جاتے ہیں، پڑوسی پر برسنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا انداز گفتگو یہ شائستہ نظر نہیں آتا، شرافت سے بھرا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہمارے انداز گفتگو سے انسان کے دل میں ہماری محبت بیٹھنے کی بجائے آج ہمارے انداز گفتگو کی وجہ سے آج لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ زبان بڑی قیمتی ہے، یہ کھلے تو اچھی بات کے لیے کھلے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
फरमाया, हो सके तो अच्छी बात कहो वरना चुप रहो। पता चला ये जबान अच्छी बात कहने के लिए है। इसीलिए आप देखें कि दुनिया में जो अच्छी बात करते हैं, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत भी होती है, उसका एहतराम भी होता है, उसका वकार भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है। किसी दुकान पर चले जाओ, अगर सेल्समैन तुरशरुई से बात करे, तलखी से बात करे, कस्टमर भाग जाता है और दुकान का मालिक ऐसे सेल्समैन को नौकरी पर रखता ही नहीं जिसकी जबान से तलखी निकलती हो, बल्कि ऐसे ही को नौकरी मिलती है जिसकी जबान से मिठास हो, जिसकी जबान में सुकून हो, जिसकी जबान के अंदर अच्छे अल्फाज हो, ऐसे ही को जॉब मिला करती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप दुनिया में अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने वाले का मकाम देखें और उनकी हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। इंसान कभी कभी लाशऊरी तौर पर अपनी जबान से कुछ ऐसी बात कह देता है कि उसे खबर भी नहीं होती उसने क्या कहा, लेकिन वही जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लाशऊरी तौर पर इंसान की जबान से निकलने वाला कभी कोई जुमला ऐसा भी होता है जो बुलंदी से पस्ती की तरफ ले जाता है, और कभी कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जो पस्ती से उसे बुलंदी की तरफ ले जाया करता है। जबान ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही जबान से निकलने वाले जुमले कभी इंसान के दिलों पर मरहम रख देते हैं और कभी इंसान के दिलों को छलनी कर दिया करते हैं। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। अल्लाह अकबर। आज का मुसलमान हो या आज का नौजवान हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, आज नौजवानों की जबान देख लो, आज नौजवानों की नक्लो हरकत देख लो, आज नौजवानों की उंगली की हरकत देख लो, आज नौजवानों की सुबह शाम देख लो, आज नौजवानों की रातों को देख लो। जबान खुलती है तो फहश और बेहयाई की बातों के लिए खुल रही है। अल्लाह अकबर। जबान गाली के लिए खुल रही है, नंगी बातों के लिए खुल रही है, बेहयाई की बातों के लिए खुल रही है। अल्लाह अल्लाह। क्या जबान इसलिए है? नहीं नहीं, जबान इसलिए नहीं है। जबान तो इसलिए है कि तुम अच्छी बात करो, जबान इसलिए है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, जबान इसलिए है कि तुम अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो, जबान इसलिए है कि तुम लोगों से अच्छी बात कहो। ऐ रसूल आजम के दीवानों, मुआशरा तबाह हो रहा है, बेचैनियां बढ़ रही हैं, बेकरारियां बढ़ रही हैं, तन्हाइयां बढ़ रही हैं। कल सिचुएशन ये थी कि इंसान की पोजीशन ये थी कि इंसान थोड़ा सा पढ़ भी लेता था, इंसान थोड़ा सा सुकून भी हासिल कर लेता था, इंसान लोगों से थोड़ा सा मिल भी लेता था। लेकिन अब भी पोजीशन तो ऐसी हो गई, हवाई जहाज में भी सुकून खत्म हो गया कि इंसान के हाथ में मोबाइल है, गेम खेल रहा है। अजीब सिचुएशन हो गई। इंसान की पोजीशन तो बहुत दूर की बात है, अभी वो बच्चा जो सिन्ने बुलूग तक नहीं पहुंचा, नन्ना सा है, लेकिन उसके पास भी अगर गैजेट देखे जाएं तो इतने मौजूद है गैजेट कि अल्लाह अकबर। वो गेम खेल रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो टाइम के ऊपर टाइम जो है वो इस पर खर्च करता जा रहा है। दिन भर उसकी आवाज उसके कानों से टकरा रही है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हालात बदल रहे हैं। इंसान तन्हाई पसंद हो चुका है, इंसान की बड़ी अजीब कैफियत हो चुकी है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? हम अच्छी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। कल भी पोजीशन ये थी कि अच्छी बात जब पहुंचाई जाती थी तो गाने बाजे तमाशे के जरिए उन अच्छी बातों को रोका जाता था, और आज भी गाने बाजे तमाशों का रिवाज इतना आम हो चुका है कि अच्छी बातें कानों तक नहीं पहुंचती। कितने नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसे होंगे जो रास्ते में चल रहे होंगे और उनका ईयरफोन लगा हुआ होगा और वो चलते हुए गाने की बजाय तिलावत सुन रहे होंगे, नाते मुस्तफा सुन रहे होंगे, दीन की बातें सुन रहे होंगे, अच्छी बातें सुन रहे होंगे। नहीं नहीं, आज अगर तुम तबीयत की बेचैनी का इलाज तलाश करना चाहते हो तो पहले इनसे तुम्हें रिश्ता तोड़ना होगा। ये सारी बुराइयां तुम्हारी तबीयत को बेचैन कर चुकी हैं। जब तक हम अच्छी
اچھی باتیں سنا کرتے تھے ہمارا دل مطمئن تھا، اور جب سے اچھی باتوں کا رشتہ ختم ہوا ہے ہمارا دل بے چین ہو گیا۔ بچہ بے چین ہے، جوان سال بے چین ہے، بوڑھا بے چین ہے، بیوی بے چین ہے، مرد بے چین ہے، سربراہ مملکت بے چین ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا بے چین ہے۔ یہ بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب اچھی بات کانوں سے نہیں ٹکراتی، وہی باتیں ٹکراتی ہیں جس سے نفس مشتعل ہوتا ہو، جس سے نفس آوارہ ہوتا ہو، جس سے ذہن پراگندہ ہوتا ہو، جس سے دل کو سکون نہ ملتا ہو۔ اللہ اکبر، دل کو سکون کیسے ملے گا؟ تو میرے کریم نے 1500 سال کم و بیش پہلے فرما دیا، لوگوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے پرابلم کا سولوشن یہ بھی ہے کہ تم اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرو، مس یوز مت کرو۔ جانتے ہیں آپ کسی کمزور کو گالی دے کر آپ اپنا روب و دبدبا تو اس کے اوپر قائم کر سکتے ہیں، لیکن گالی دینے والے کی سچویشن میرے رب کے نزدیک کیا ہے؟ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جب اللہ کی نظروں سے کوئی گر جائے پھر اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ کون اٹھا سکتا ہے؟ زبان کھولو، بڑی قیمتی زبان ہے، 32 دانتوں کے پہرے میں اللہ نے اس زبان کو رکھا ہے، 32 دانتوں کے پہرے کے اندر یہ زبان ہے۔ آپ جانتے ہیں صبح جب ہوتی ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء، سارے پارٹس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں، اے زبان تو صحیح رہنا تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی نا تو ہماری خیر نہیں۔ ایک انسان زبان سے گالی دیتا ہے، کوئی زبان کو پکڑ کے نہیں مارتا، گالی زبان نے دی، مار سر پر پڑی، جسم پر پڑی، ہاتھ پر پڑی، ہاتھ پیر کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن غلطی زبان کی بھی وجود خطرے میں آ گیا، غلطی زبان نے کی، جسم پر مار پڑ گئی۔ اس لیے سارے اعضاء، پارٹس آف باڈی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے، پلیز تو سلامت رہنا، تو ٹیڑھی نہ چلنا، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری خیر نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت قیمتی چیز کا نام ہے زبان۔ کتنی بڑی بشارت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے کے وہ زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ ہے زبان۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی میری گفتگو ہوتی ہے یا پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ 60 to 70% کراؤڈ یا 75% کراؤڈ یوتھ کا ہوتا ہے۔ آج مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر اگر میکزیمم دیکھا جائے تو یوتھ نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، تمہیں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنی آئیڈینٹی پیش کرنی،
تم کالج کی لائف گزار رہے ہوگے، تم یونیورسٹی کی لائف گزار رہے ہوگے، تم سیلسمین کے فرائض انجام دے رہے ہوگے، تم ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہوگے، تم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری عزت اگر بنے گی تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر تمہاری زبان اور بول اچھے ہیں تو یہی بول تمہیں انمول بنا دیا کریں گے اور تمہیں قیمتی بنا دیا کریں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں سب سے برا انسان کون؟ حدیث کی روشنی میں سمجھو، سب سے برا انسان کون؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان سب سے برا جس کی تلخ کلامی یعنی کڑوی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ آج ایسے لوگ نہیں ہیں سوسائٹی میں جو زبان سے انگار نکالتے ہیں، وہ گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ اگل رہے ہو۔ کون ہے جو ان سے ملنا پسند کرے گا؟ کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برا ہے وہ شخص جس کی تلخ کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تلخ کلام بھی ہے، زبان سے آگ اگل بھی رہا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لیکن اسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز بمشکل تمام پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نوافل روزے نہیں رکھتا، فرض حج ادا کر لیا، زکات دے دیا، باقی صدقہ و خیرات وغیرہ نہیں کرتا، لیکن اس کی زبان اچھی ہے۔ تو اسی قسم کا ایک واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوسائٹی میں ایک عورت رہتی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، زکات بھی دیتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن میرے آقا اس کی زبان اتنی تلخ ہے کہ لوگوں کے سینے چھلنی کر دیا کرتی ہے۔ لیکن ایک عورت ہے جو کثرت سے نماز تو نہیں پڑھتی، روزے تو کثرت سے نہیں رکھتی، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ جو لوگ بھی اس سے بات کرتے ہیں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میرے آقا بتائیں دونوں میں افضل کون ہے؟ رسول اعظم نے فرمایا جو عورت کم عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ عورت اس عبادت کرنے والی عورت سے افضل و اعلی۔ یہ ہے زبان۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام نے واضح طور پر فرما دیا گیا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ یہی زبان ہے جس سے انسان کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی بات بنوانے کے لیے انسان کبھی جھوٹ بول لیتا ہے اور جھوٹ بول کر ٹیمپریری اس کی بات تو بن جاتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جھوٹ بولنے والا اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب مزید سنو، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مسلمان سے یہ کام ہو سکتا ہے۔
ممکن ہے؟ اس طریقے کے کئی سوال کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا کیا حضور مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو پکا مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرے گناہ تو سرزد ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن جو پکا مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلا کوشچن کیا، لوگوں میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، تم اس طرف ہو، اس طرف کے حالات کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہوگا، تو تم میری بات مانو گے؟ جواب میں لوگوں نے یہی کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سنا۔ پہلے اپنے سچے ہونے کی گواہی لوگوں سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ آج ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، آج ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آج ہم بزنس کرتے ہیں، آج ہم پرومس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری لائف کے اندر ہیں، لیکن آج ہماری آئیڈینٹی العیاذ باللہ کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی میں اس کے حوالے سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، ہر بندہ اپنے حوالے سے ریئلائز کرے اور اپنے حوالے سے غور کرے۔ اسلام صرف سجدوں سے نہیں پھیلا ہے، سجدوں کی اہمیت اپنی جگہ پر، روزے کی اہمیت اپنی جگہ پر، حج و زکات کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن انسان اگر سچائی کا پیکر بن کر کے اور حسن تقلب کا پیکر بن کر کے جب سوسائٹی میں قدم رکھتا ہے تو دنیا اس کی سچائی کو دیکھ کر تسلیم کر بیٹھتی ہے کہ جب دنیا کے معاملے کے اندر یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو دین کے معاملے کے اندر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اور دنیا اسلام کی سچائی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج we better know our situation، ہم بہتر جانتے ہیں ہماری کیا پوزیشن ہے۔ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اور یہ نہیں کہ فلاں ایسے کر کے ترقی کر گیا۔ اب تو اپنی کنٹری کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ زمین کے اوپر آپ ریسرچ کرنے کے لیے جاؤ تو بہت ساری فیکٹریز نظر نہیں آئیں گی، لیکن ان کا شیئر مارکیٹ میں بک رہا ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ اب تو جھوٹ اتنا پھیل چکا کہ اگر کسی رکشہ کے اندر کوئی صاحب اپنا بیگ بھول کر کے چلے جائیں تو وہ غریب رکشہ والا اگر جا کر کے پولیس تھانے کے اندر اسٹیشن میں وہ بیگ جمع کرا دے تو زندگی میں اس نے کافی اچھائیاں کی ہوں گی، لیکن اس کی تصویر پیپر میں کبھی نہیں آئے گی، لیکن یہ بیگ جمع کرا دے گا تو فرنٹ پر فوٹو آئے گا کہ آج بھی ایماندار لوگ موجود ہیں۔ یعنی اتنا جھوٹ پھیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ڈھونڈنے پر بڑی مشکل سے سچے لوگ ملتے ہیں۔ جب کسی بستی، کسی ملک اور کسی سوسائٹی کی یہ پوزیشن ہو جائے تو انسان قانون خدا اور قانون رسول کے خلاف اگر زندگی گزارے تو مولا سکون اس کے دل سے اٹھا لیا کرتا ہے، اطمینان اٹھا لیا کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی بڑی مشین خریدیں تو اس کے ساتھ کیٹلاگ ہوا کرتا ہے، مشین کا کریٹر، مشین بنانے والا جو ہے وہ خاص طور پر وہ کیٹلاگ دیتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو مشین کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اگینسٹ آپ آپریٹ کریں گے، اس کے خلاف آپ آپریٹ کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔
نادانو، اللہ نے یہ جسم جو عطا فرمایا ہے ہمیں ایک کیٹلاگ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا اور بتایا آنکھ ایسے استعمال کرو، زبان ایسے استعمال کرو، پیر ایسے استعمال کرو، دل ایسے استعمال کرو، قدم ایسے استعمال کرو، ہاتھ ایسے استعمال کرو. ہم نے سب الٹا استعمال کیا، اس لیے بے چین ہیں. سیدھا استعمال کریں گے تو زمین پر بھی مطمئن رہیں گے اور جنت ہمارا گھر بن جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچو، تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے کی سرزمین پر انہوں نے گزارا. اسلام کے حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی بیوٹی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جانتے ہیں آپ؟ ان کا سجدہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے سجدے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور حسین کا کربلا کا ایک سجدہ رکھ دیا جائے، حسین کا سجدہ سب سے افضل و اعلیٰ اور بھاری ہے. یہ امام کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت ہے. ان کے ایک سجدے کی برابری امت کے سارے سجدے مل کر کے بھی نہیں کر سکتے ایکسپٹ. لیکن ایک کوشچن، ان کا بیہیویئر دیکھو، ان کی لائف اسٹائل دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کا انداز زندگی دیکھو، ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ملنے کا انداز دیکھو. آج ہمارا نیبر پانی بند کر دے تو ہم اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج یہ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین، ان کے ماننے والوں کی تعداد مدینے کے اندر بہت زیادہ خود بھی جوان، ماننے والوں کا ایک ہجوم، اس لیے کہ مدینے میں نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے. انہوں نے امام حسین کی صبح و شام کو دیکھا تھا اور نبی کی ان سے محبت دیکھی تھی. وہ بھی ایک عام انسان کی طرح انسانوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن انسانوں میں ممتاز تھے، عرف و اعلیٰ تھے، اپنے کردار کی بنیاد پر دنیا کے سامنے امام بننے کی صلاحیت رکھتے تھے. جانتے ہیں ان کے پڑوس کے اندر، نیبر کے اندر ایک یہودی رہتا تھا. اس کے دل میں امام حسین کے لیے نفرت تھی، عداوت تھی. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کے اندر جو شگاف تھا، جو دراڑ تھی، وہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دیوار کی دراڑ سے روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکا تھا. ڈیلی کی اس کی ہابی تھی، روزانہ کچرا پھینکتا تھا. جسے دشمنی ہوتی ہے نا، وہ تکلیف پہنچا کر راحت تلاش کرتا ہے. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لو، دنیا میں کوئی بھی انسان جانور کو بھی تکلیف دے کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتا. انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس ضمیر ہے اور ضمیر کے اندر اللہ عز و جل نے ایسی ہی فطرت رکھی ہے کہ اچھا کرو گے تو سکون ملے گا، برا کرو گے تو تکلیف ہوگی. چاہے وقتی طور پر تم اپنے آپ کو کتنا ہی سنبھالنے کی کوشش کرو اور کتنا ہی دل بہلا لو، لیکن یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ اچھائی کرنے کے بعد سکون نہ ملے اور برائی کرنے کے بعد آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. یہ پاسبل ہی نہیں، فطرت ہی کچھ ایسی. میں ہمیشہ ایگزامپل دیا کرتا ہوں، آپ کے پاس مرسیڈیز کار آپ لے کر کے نکلے، آپ نے آج کروڑوں کی ڈیل کی ہوگی، آپ نے بہت نفع کمایا ہوگا. آپ اپنی بی ایم ڈبلیو لے کر کے نکلے، مرسیڈیز لے کر کے نکلے. ایک آنکھ سے نابینا شخص روڈ کراس کر رہا تھا، آپ اپنی لے کے اندر گاڑی لے کر کے جا رہے اور اچانک آپ کی گاڑی کا دھکا اس نابینا کو لگ گیا، وہ گر گیا. آپ نے اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھنے کی کوشش کی، پھر بہرحال جو پاسبل تھا آپ نے کیا. لیکن آج آپ گھر جائیں گے نا تو کروڑوں کے نفع کے بعد بھی اگر آپ بستر پر سوئیں گے تو ضمیر اندر سے کاٹ رہا ہوگا، تو نے کچھ غلط کیا ہے.
چین کی نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، اس لیے کہ دولت سے سکون نہیں ملتا، سکون تو اچھے کاموں سے ملا کرتا ہے۔ کروڑوں کا نفع بھلے آپ نے کما لیا، قلب کو اطمینان نہیں ہے، بے چین ہیں آپ، بستر پر کروٹ لے رہے ہیں، کروٹ لے رہے ہیں آپ، لیکن آپ BMW سے آ رہے ہیں، کروڑوں کا نفع نہیں ہوا، ایک نابینا بلائنڈ انسان راستے سے گزر رہا تھا، آپ نے اپنی گاڑی روک دی، گاڑی سے اترے، ہاتھ پکڑا، اسے کنارے پر پہنچا دیا، اس نے دل سے آپ کو دعائیں دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آج بھلے نقصان کیوں نہ ہوا ہو لیکن بستر پر گرتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے انسان کے دل کو راحت پہنچائی، آپ نے انسان کے قلب کو سکون پہنچایا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر آپ کے قلب کو سکون ملے۔ اللہ اکبر۔ تو یہودی روزانہ امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں اپنی دشمنی اس طریقے سے نکالوں۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ظالم، نواسے رسول تجھے کچھ نہیں کہتے اور تو روزانہ حسین کے گھر میں کچرا ڈالتا ہے، جا اور جا کر کے حسین سے معافی مانگ۔ وہ پہنچتا ہے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، تاجدار کربلا نے دروازہ کھولا، اس نے کہا حسین میں حاضر ہوا ہوں۔ امام نے فرمایا کیسے حاضر ہونا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے حسین میں روزانہ تمہارے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا جا تجھے اللہ بھی معاف فرمائے اور اللہ کے رسول بھی معاف فرمائے۔ اس کے دماغ میں کچھ اور بات تھی کہ آج اگر معافی مانگنے گیا تو گالیاں سننی پڑیں گی، ڈانٹ سننی پڑے گی، لیکن نبی کے نواسے وہ تھے جو اپنے نفس کو قرآن پر قربان کرنے والے تھے۔ وہ نفس کے طریقے پر نہیں چلتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے طریقے پر چلتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کیا، یہودی کہتا ہے حسین ایک ڈاؤٹ ہے کلیئر کر دو۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ حسین مجھے یہ بتاؤ، مدینے میں تمہارے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، میں روزانہ کچرا پھینکا کرتا تھا، اگر تم ایک آواز لگاتے تو مدینے کے نوجوان جمع ہو کر میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن کبھی تم نے ریونج نہیں لیا، کبھی تم نے انتقام نہیں لیا، کبھی تم نے مجھے کچھ کہا تک نہیں، اور ہمیشہ تم صبر کرتے رہے۔ حسین ذرا یہ تو بتاؤ اس صبر کی وجہ کیا ہے، اس صبر کا سبب کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، سن یہودی، میرے نانا کی تعلیم ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ میں نے اپنے نانا کی تعلیم پر عمل کیا ہے، نانا کے فرمان پر عمل کیا ہے، رسول اعظم کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا دامن حسین پکڑ کے عرض کرتا ہے جب نبی کی تعلیم یہ ہے اور نواسے کے کردار کا یہ عالم ہے تو نانا کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ حسین کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان بنا لو، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے لائف۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں ہم؟ آج رات کے سناٹے کے اندر 4 عورتیں یا 4 مرد بیٹھے ہوں تو کون سی اچھی بات ہوتی ہے؟ یا تو کسی کی غیبت، یا جھوٹ، یا برائی، یا چغلی۔ کون سے کام کی بات آپ نے کی؟ یہ زبان زوال کی طرف لے جائے گی اگر اس کا مس یوز کیا گیا تو۔ یہ زبان تباہی کے دہانے پر لے جائے گی اگر مس یوز کیا تو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر یقین رکھتے ہو اور یقیناً رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر بھروسہ رکھتے ہو اور یقیناً رکھتے ہو، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ حسن تکلم کو اپناؤ۔ زباں کھلے تو اچھی بات کے لیے کھلے، ورنہ چپ رہو، چپ رہو، بولو اچھی بات بولو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم نے اپنی زبان کا استعمال اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہی زبان ہمیں عروج دلائے گی، عزت دلائے گی، کامیابی دلائے گی۔
کامرانی دلائے گی. تو اگر ہم بازار میں ہیں تو ہماری زبان صحیح ہو, ہم گھر میں جائیں تو ہماری زبان صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر میں انٹری کرتے ہی بیوی سے کہا کیوں پانی نہیں لاتی. بڑا عجیب معاملہ ہے. اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے, چونکہ عورتوں کی تعداد اور لڑکیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو بس ایک ہی دھمکی ہوتی ہے, سیدھی چلتی ہے کہ دوسری لاؤں. پتہ نہیں, عجیب سچویشن ہو گئی. کیا یہ رسول اعظم کی تعلیم ہے؟ اگر انٹری کرتے ہی بیوی نے پانی کا نہ پوچھا تو جلال میں آ کر کے شوہر کہتا ہے تجھے تیری ماں نے تمیز نہیں سکھائی. بچہ باپ کے گھر میں انٹری کرتے ہی پلنگ کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتا ہے, پتہ نہیں ابا کس غصے کو ہمارے اوپر اتار دیا. کہاں سے یہ بیہیویئر تم نے سیکھا ہے؟ ایک باپ گھر کے اندر انٹری کرے تو بیوی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مسکرا کر استقبال کرے. 1000 تھکا ہوا مرد گھر میں انٹری کرے گا, بیوی کی مسکراہٹوں سے اس کی تھکان دور ہو جائے گی اور شوہر کی مسکراہٹوں سے بیوی کے ٹینشن دور ہوتے چلے جائیں گے. کہاں ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر؟ کہاں ہے یہ ماحول؟ چینج کرو اپنی لائف کو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھا. ام المؤمنین سے پوچھتا ہے پوچھنے والا, مائی ذرا یہ تو بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا, کیسا ہوتا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتی ہیں کہ جب سرکار گھر میں تشریف لاتے تھے نا تو اپنا سارا کام اپنے ہاتھوں سے حضور کر لیا, آرڈر نہیں کرتے. کیا یہ تعلیم ہمارے یہاں ہے؟ کپڑے لٹکانے سے لے کر کے پانی کے گلاس ٹیبل تک پہنچنے تک بیچاری بیوی خادمہ دن بھر بچوں کو سنبھالے, کھانا پانی تیار کرے اور رات کو آپ کی خدمت کے لیے پانی سے لے کر کپڑے رکھنے تک کرے. وہ خود سے کرے, یہ اس کی نیکی کا سبب ہے. لیکن آپ حکم چلا کر اس کو غلامی کے اندر رکھیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بیہیویئر اسلام نہیں سکھاتا, یہ قانون اسلام نہیں سکھاتا, یہ طریقہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک زندہ کتاب ہے قرآن کی شکل کے اندر, اور زندہ رسول ہیں, ان کی حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.